ہری ہے شاخ تمنا وہ بندہ میرے نال بولے گا جڑا فلسطینیاں نال محبت کر دے ہری ہے شاخ تمنا ہری ہے شاخ تمنا ہری ہے شاخ تمنا شکر ہے ایک بچے نو میری تقریر سمجھ آ گئی ہے ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں جفا کی تیغ سے فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات صدر محفل یادگار اسلاف پیر طریقت رہبر شریعت عالم با عمل حضرت مولانا پیر محمد جمیل اجمل قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ انتہائی قابل صد احترام معزز محترم حضرات علماء کرام قابل صد احترام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں واجب التکریم محترمہ مکرمہ باحیا با پردہ اسلامی ماؤں بہنوں پیکر اخلاص انتہائی شفیق شخصیت میرے برادر کبیر حضرت مولانا قاری غلام سرور شعیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ
اللہ حضرت دے علم و عمل عمر برکت دے، کسی دے منہ چو آمین نہیں نکلے۔ حضرت دے پیار برے حکم تے دین کی نسبت نال یاد فرما دینے اور اسی بغیر کسی ہیل و حجت دے حاضر ہو جانے۔ اینا دی محبت ہے کہ میں نوں سال بچ یاد کر دینے، حالانکہ ہر بندہ مشورے دیندہ ہے کہ اس سال کوئی اپنا ذائقہ بدلو، تو اس ہر سال ہی میں نوں توڑے سامنے کر دینے، اور شاباش تو آنوں تو سی میرے آن تے احتجاج بھی نہیں کر دے۔ میری دعا ہے کہ جڑے بندے میرے آن تے خوش ہو گئے نے قیامت والدن میرے محبوب نو ویک کے خوش ہو جائیں۔ اجے بھی سبحان اللہ بالکل ہولی نکلی۔ یہ تو مانے توڑا احتجاج دا پروگرام ہے سی پر حضرت روب دی وجہ تو نہیں کیتا۔ سرے انسان جو خم ہے تو حرم میں کچھ ہے، آنکھ اشک بہاتی ہے تو غم میں کچھ ہے، نہیں مرتا ایسے کسی پر کوئی، ہم پر اگر مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے۔ تو بھائی یہ اللہ دا کرم۔ سڑے طاہر بلال چشتی رحمت اللہ علیہ دے والد صاحب سن احمد بش چشتی، انہاں پوری زندگی میرے شیخ حضرت مولانا ضیاء القاسمی صاحب رحمت اللہ علیہ دے گزاری، تو ہر جگہ ایک ہی نعت پڑھ دیتے اکثر۔ تو حضرت قاسمی صاحب فرمایا ہو چشتی آپ کوئی نوی نعت ہی پڑھ لائے، ہو سکتا تو اسی نماز دین لائے ہو، میں نوی نعت پڑھ لوں گا۔ اگر دین ہوئی ہے تو پھر گزارا کرو۔ تو بہرحال ایک مرتبہ مل کے سبحان اللہ سناؤ تو میں کوئی گل شروع کر رہا۔ آواز نہیں آئی بھائی؟ اچھا یہ دسو کہ ساڑھا مذہب سچ ہے؟ آواز نہیں آئی؟ بھئی سارے نہ بولو، جنہوں شک کے ہو نہ بولے، باقی بولو ساڑھا مذہب۔ کچھ بندے نہیں بولے، بھائی جنے گھوڑے چھڑ دے آواز نکلے گی۔ ایسیاں ظلفان لے بندے نے گھوڑے پھڑ کے نہیں بہنا چاہیے تھا، تو اسی تے کم کرنا ہے اگے جا کے۔ ساڑھے جیسے معذور تو کتے جا بھی نہیں سکتے نا، تو اڈی باری۔ ساڑھے جیسا معذور تے قربانی تے بھی نہیں لگتا، بھاجی تیاری کرو۔ بھئی ساڑھا مذہب بالکل آواز نہیں آئی۔ کم از کم فرشتے یہودیاں دے کنج توڑی آواز جا کے مارن کے اسلام والے کہہ رہے سی ساڑھا مذہب، سارے بولو ساڑھا مذہب، ساڑھا مذہب عقیدہ، ایمان، قرآن، مسلک، تے پھر اتنی اچھی سبحان اللہ کہو کہ پتہ چل جائے اسی کدی جھوٹ نہیں بولے۔ میں جو کہاں آواز آئی تے آئی کوئی نہ، اگر میں کہاں بھی آواز آئی ساری رات میں کندر آواز آئی تے آئی کوئی نہ۔ اے تے میرے جھوٹیاں دا مذہب ہویا نا کہ میں کہاں آواز آئی تے وہ آوے ہی کوئی نہ۔ جدو میں کہاں نہ بھی آواز آئی تے پھر تسی سچ ثابت کرو کہ ساڑھا مذہب سچ ہے، بالکل آواز آئی۔ یا اللہ جڑے کھل کے سبحان اللہ کھن آج رات خواب حضور دا دیدار ہو جائے، جڑے ہور جی آکھن نالو دے یاران دا دیدار ہو جائے، جڑے ہور جی کمڑے دی نسلوں دی حفاظت، یہ دی فصلوں دی حفاظت، یہ دی ایمان دی حفاظت، یہ دی جان دی حفاظت۔ یا اللہ جڑا کھل کے سبحان اللہ کبھی دی نسلیں کوئی قادیانی پیدا نہ ہوئے، کوئی صحابہ اہل بیت دا دشمن پیدا نہ ہوئے، تو یا اللہ جڑے ہون اینی کھل کے سبحان اللہ کرن کسی دی سبحان اللہ دی برکت نال غزہ دے مسلمانوں سکون نصیب ہو جائے۔ ماشاءاللہ لالچیو لالچ نہ دیو تے بندے بول دی، اور جدو حضور دا نام آئے پھر کی کہنے صلی اللہ علیہ
وسلم. میں دو چیزوں کا خیال کرنا. میرا سوچ کچھ اور سی، عنوان کچھ اور. میرے شیخ نے ایک جملہ آکھیا ہے، دبی ہے آگ، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں. ایک ہے جل جانا، ایک ہے دب جانا یا دبا دینا. ایک ہے جل جانا یا جلا دینا، ایک ہے دب جانا یا دبا دینا. دبان نال بھی کدی مشن ختم نہیں ہوئے، دب جان نال بھی کدی مشن ختم نہیں ہوئے. یہ تیری سبحان اللہ آوے تو میں جٹکی دلیل دیاں، چس بھی آ جائے سمجھ بھی آ جائے. اچھا جڑے جڑے بندے اگر حل نہیں چلائے تو حل چلتے ویکھے نے وہ ہاتھ کھڑا کر. واہ جی واہ. اچھا بھائی تو سے لگتا ہے سارے میرے ورگے جٹ گئی ہو. حل چلا کے تے ہاتھ وچ مٹھی بھر لیندا ہے کسان دانیاں دی بیج دی تے کی کردا ہے؟ چھٹا مار دا. جے مشین آ گئی ہے تے ہولی ہولی دانے او دے وچ چھٹی جاندا ہے. جدید دور آ گیا پچھو مشین دے وچ بھر لئی ٹینکی تے اگے مشین چلدی گئی تے دانے. اچھا بھی او دانے ضمیر دبائے جا رہے ہیں، او دے اتے میڑا پھیریا جا رہے ہیں، ہر دانے تے مٹی پائی جا رہی ہے. ایک یہ دانے دبے جا رہے ہیں، دانے دبائے جا رہے ہیں. ٹھیک 20-25 دنوں دے بعد او جڑے دبائے سی یار میں ہوں حضرت دی تقریر تو گل شروع کر لے. او جڑے جٹ نے، بابے نے، شیخ نے، راجپوت نے، عوان نے، ملک نے، چودھری صاحب نے دانے دبا دیتے سی. او کی ہویا؟ کوپن نکلی. انہوں نے اپنی جنگ دی بولی کہنے انگوری نکلی. اچھا او نرم انی ہوتی ہے کہ تھوڑا جا بارش کا قطرہ آ جائے تو ٹوٹ جاندی. تے سخت نہیں ہوندی ہے کہ سخت زمین نو چیر کے. اگر توجہ ہو تو جملہ کما اے مومن دی مثال ہونی چاہیے. آپس وچ بالکل انجو وہ تے کافراں واسطے انجو. کوپل نکلی پھر بڑی ہوئی تو ایک دانے دے بدلے رب نے 100 دانا لوٹایا. سٹا لگ گیا. اس تو بعد جناب پھر انہوں پک گئی، کٹیا گیا، کٹ کے پھر انہوں تھریشر وچ گایا گیا. توڑی وکری، دانے وکرے، گھر آ گئی گندم. قربانیاں شروع ہو گئی جانے. دانے دی قربانی پہلے زمین وچ دبیا، پھر دانے دا سینہ چیریا، کوپل نکلی، پھر ہوتے ہریالی آئی، ہریالی تے خشکی آئی، خشکی تو بعد کٹیا گیا، کٹے تو بعد پھر انہوں پردے جو باہر کٹ دیتا گیا. بے سہارا ہو گیا. گھر آیا پڑھولے وچ بوری وچ دابڑے وچ دانے پہ گئے. گھر آٹا ہو گیا. اماں وڈی نے کی کیتا؟ پڑھولا کھولیا. پڑھولا کھول کے پھر انہیں دانے کٹے تے دانے کٹ کے آج تک میں کسی ماں نو نہیں دیکھیا کہ انہیں دانے کٹ کے سیدھے چکی تے پھر نہیں. پہلے وہ پاندی ہے چھج وچ، چھجے وچ پا کے چھنڈ دی ہے. اوہ امی جی کیوں پہ اوکھی ہونی ہے؟ اینو بھیج چکی تے. اماں کہہ دیئے تینوں کے ساکیا ہے سارے پسن دے قابل نے. میرے خالے میں بخاری شریف دی اوکھی روایت شروع کر بیٹھا جڑے تم سمجھ نہیں آ رہی. اماں کہہ دیئے سارے قابل نہیں کہ پس جان. اماں ہوئے گا کی؟ فرمایا میں ہوا دے سامنے چھنڈاں گی تے جڑے ہونگے کانے وہ اڑ جانگے. یار نہیں سمجھ آئی میں کچھ کہہ گیا. جیڑے ہونگے کانے وہ بھی اڑ جانگے، جیڑے ہونگے ہوڑے وہ بھی اڑ جانگے، تے جیڑے ہونگے خالص
جیڑے ہونگے خالص او بہ جانگے، انہاں نو ہوا دا جھونکا بھی نہیں اڑائے گا، پکے دی ہوا بھی نہیں اڑائے گی، اماں جی دا اس طرح انہاں نو چجوڑنا بھی نہیں ہلائے گا، او خالص بچ جانگے۔ چاہیدہ تے ایسی اماں خالص دی فکر چھڑ دی تے جڑے کانے اڑ گئے سی انہاں پیچھے دوڑ دی، تُسی کتھے چلے ہو؟ تُسی کدھر چلے ہو؟ ہمیں کہہ دیا جاؤ جاؤ تو انہوں کہنے پچھنا ہے ہون کانے بازارت کہنا بے سانو کسی کو جنہیں آکھیا سمجھے نہیں یار تسی او کانے ہولے آکھن او سانو دے بھائی کسی کو جنہیں آکھیا اور خالص بنو جڑے خالص بچ گئے اماں جی نے پائے پوری وچ پتر شیرو جی خیراتو جی شبیر جی ریاست صاحب جی پتر رکھ موٹر سائیکل تے رکھ ریڑی تے رکھ انہوں کھوتی تھے پرانے زمانے جیسے نہیں کرتے تھا ان کڑے پہ پراڈو چڑھ بیٹھے ہیں میں آپ دانے لد کے لے جاندہ رہے لے جا چکی تے وہ جڑے خالص وجہ سی نا وہ بوری چ بند ایمیں نہیں بڑھ دے دیو بند اوہ آجو سبحان اللہ دے ہو جاؤ پا بند رب لائے گا تو انہوں رنگ نہ کرو میں نو تانگ چکی تھی گئے اوپر بھی پتھر تھلے بھی پتھر ان خالص کسی جاندہ ہے جدو بویا گیا خالص ادو بھی نہیں بولیا جدو تھریشر چکایا گیا خالص ادو بھی نہیں بولیا جدو بوری پایا گیا خالص ادو بھی نہیں بولیا جدو چھنڈیا گیا خالص ادو بھی نہیں بولیا جدو پھر بوری پایا گیا خالص ادو بھی نہیں بولیا ہن چکی پسیا جا رہے ہیں پیش رہی ہے پر خالص پھر نہ بولے ہے نہ ڈولے ہے آٹا بن کے گھر آیا ہے اجے امتحان ختم نہیں ہو جا اماں جی نے پرات چکی ہے آٹا پایا وچ پانی پایا تے ماں جی نے خالص نو آگ سننے مارے وہ پھر بھی نہیں بولیا پھر ماں نے توا رکھیا یا تندور تایا اماں جی نے پیڑا چکیا ایک تھپڑ ادھروں ایک تھپڑ ادھروں پر خالد نے کہا ماں جی جنہیں مرضی ظلم کر ارادے جن کے صادق ہوں وہ کب پر یاد کرتے ہیں لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں ایک تھپڑ ادھروں لگا ایک تھپڑ ادھروں لگا اس تو بعد پھر انہوں جناب روٹی گئی پک دسترخوان گیا لگ پھر مولوی دی زینت بھی او روٹی پیر دی زینت بھی او روٹی وزیر دی اگے بھی او روٹی وزیر اعظم دے اگے بھی او روٹی آئی جی صاحب اگے بھی او روٹی آئی جی چیف آرمی سٹاف صاحب اگے بھی او روٹی میں آکھا نی روٹی اے تو ایتھے دسترخوان دی زینت کیویں بنی ہے او سکھیا میری پچھے قربانی ویکھ اے جڑی دبدی ہے نا او پھر طوفان بن کے اٹھ دی ہے جڑی آگ دب جائے یا دبا دیتی جائے او ختم نہیں ہوندی انشاءاللہ 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 آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں اس سال نہیں تو اگلے سال اس صدی نہیں تو اگلی صدی ہم دیکھیں نہ دیکھیں میں باوضو بیٹھا ہوں مسجد میں بیٹھا ہوں اللہ کا ولی ادھر بھی ہے اللہ کا ولی ادھر بھی ہے ذمہ دار آدمی ہوں کچی بات نہیں کرتا یہ قربانی فلسطین کی یہ بچوں کی قربانی یہ ماؤں کی قربانی یہ بزرگوں کی قربانی یہ مکان کی مسماری یہ ظلم یہ ستم یہ آگ برسانے والے اللہ کی قسم ایک وقت آئے گا یہ بجھی نہیں یہ طبی ہے انقلاب آئے گا اسلام کا پرچم لہرائے گا یہود و نصارہ کا نام و نشان مٹ جائے گا آواز نہیں جائے نا ٹھہرو ٹھہرو فلسطینیوں سے رشتہ کیا اب لگاؤ نعرہ جی
بھائی ہم وہاں نہیں جا سکتے، کم از کم لا الہ الا اللہ کہہ کے ان سے اپنا رشتہ تو جوڑ سکتے ہیں۔ جنہوں نے ماؤں کا دودھ پیا ہے، وہ بزرگ ہے، بوڑھا ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، وہابی ہے، حیاتی ہے، مماتی ہے، سماتی ہے، نقشبندی ہے، سہروردی ہے، قادری ہے، چشتی ہے، حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، جو بھی ہے، جو محمد کا کلمہ پڑھتا ہے، ایک دفعہ یہ اقرار کرے فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ جن کو اللہ نے ہاتھ دیا ہے وہ زور سے کہے فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ بیٹا ایک دفعہ کھڑے ہو کے نعرہ لگا دیں، آپ کھڑے ہو کے جزاک اللہ۔ وقت کی بات ہے، دور بدلے گا، انشاءاللہ یہ خون رہے گا نہیں جائے گا۔ ظلم پھر بھی ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر بھی خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک بندہ جادوگر بوڑھا ہو گیا، تو بوڑھا ہو گیا بادشاہ نو کہنے لگا کہ یار میری زندگی دا کوئی پتہ نہیں، میں نے اپنا ذہین ترین سلطنت دا بچہ میرے حوالے کر، میں اس نو اپنا جادو سکھاواں تاکہ میرا جادو جاری رہے۔ بیٹا ہیلو شہزادے، اے دلہے اس بزم دے، بیٹھ جاؤ نا بیٹا، اے صوفی نو بٹھاؤ، اے جوج مجوج دا ایک فرد ہے۔ شیطان بڑا نامراد ہے، اسے کہا فلسطینی دی گل ہو رہی ہے، بچے نے بھیجے تو جا دو چار نیانے اٹھا تک توجہ ہٹ جا، کیونکہ باندر تے بچہ اے آرام نال پہ جان سمجھو بیمار میں۔ توجہ ہے بے توڑی، انہیں ذہین ترین سلطنت دا بچہ حوالے کیتا۔ راستے میں ایک راہب سی اس زمانے دا، یعنی راستے جی خانقاہ سی اس زمانے دی، او جدو جاوے تے بابے نو دیکھے ہو اپنی عبادت تے راہب بیٹھا مصروف ہوئے، بچے دے دلے جایا کہ میں جادوگر کو جادو سکھن جانا، اے بھی کوئی بابا ہی بیٹھا نا، اے دے کول بھی دو چار دن بہ جاواں۔ او جدو جاوے نا تو پہلے جاوے اس بزرگاں کول، تھوڑی دیر اتھے بیٹھے تے پھر جاوے جادوگر کول، لیکن جڑا مزہ تے جڑا لطف انہوں خانقاہ وچ آوے نا، جڑی لذت یہ تو پوچھو ہی نا لوگوں نے جڑے خانقاہ نہ جڑے ہوئے، جڑا سرور خانقاہ وچ اللہ والیاں دی صحبت چاہندا ہے نا، اٹھ فریدہ ستیا تے جاڑو دے مسیح، تو ستا رب جاگ دائے تیری ڈاڈے نال پریت، اٹھ فریدہ ستیا تے بل مسجد نو آ، مت کوئی بخشیا مل جاوی تے تو بھی بخشیا جا۔ صحبت سالے ترا سالے کنت، صحبت تالے ترا تالے کنت۔ بیٹھا ادھر جاوے، ہن جادوگر نے کیا بھی تو لیٹ کیوں ہونے، واپسی تے پھر جدو بابے کول بہ جائے گھر جاوے تے گھر والے بھی کہن تو کتے رہنا، انہیں بزرگاں نال مشورہ کیتا، حضرت مشورہ دیو، ادھر بھی ڈانٹ پہندی ادھر بھی، فرمایا جدو گھر گیا کر تو کیا کر جادوگر کو لیٹ ہو گئی، تو جدو جادوگر کو کیا کر آکا کر گھر لیٹ ہو گئی ہے، تے مولوی طویل دے بادشاہ ہوندے نے۔ امیر شریعت رحمت اللہ علیہ آپ کو لے بندہ آیا ہے سی وکیل، حضرت عدالت جو نکلے تھے وکیل صاحب کا مولوی صاحب طویلہ دے بادشاہ اور رمضان دا مہینہ ایسی طویل کرو میں کھاواں بھی تے پیواں بھی تے میرا روزہ نہ ٹوٹے۔ شاہ صاحب نے کہا بڑی اچھی طویل ہے میرے کو، ایتے بہ جا میں تیرے سرے جتیاں مارنا، جتیاں کھا غصہ پی، نہ کھان نہ ٹوٹے گا نہ پیر نہ ٹوٹے گا۔ اسے شاہ صاحب نے مجھے حضرت جی میں حقہ پینا جنت سب کچھ ہوئے گا، حقہ ملے گا؟ شاہ صاحب کہنے لگے حقہ جنت ضرور ملے گا لیکن آگ لین لے دوزخ جانا پائے گا۔ حضرت شاہ صاحب کو ایک مرید ہے کہتا حضرت جی میری مجھ کا پڑھنے دسو کی جائے گی؟ ہمیں اللہ نے پتا ہے کہتا ساڑھے کو پیر آیا سی انہیں جاب کیا سی کٹی ہے کٹی۔ حضرت کہنے لگے پیر کے الٹرا ساؤنڈ دی مشین
انہیں کہا جی کیویں دسیا سی؟ انہیں کہا جی پیر صاحب نے کیتا سی مراقبہ، ادھے گھنٹے بعد انہیں آکھیا سی یہ کٹی جائے گی۔ شاہ صاحب نمو تے کپڑا لے کے ادھے گھنٹے بیٹھا رہے تھے، کہنے لگے بھاجی مینوں تے مجھ ہی نظر نہیں آئی۔ ہن دسو بھئی ماں دے پیٹ وچ کی یہ کون جاندا ہے؟ اوے بولو یار، تسی کہو گے جی مشینہ آ گئی نے دستی نے کڑیے کے منڈا ہے، کدی کسی نے دسی ہے نصیبہ والا بڑھے گا کہ بد نصیب بنے گا، فرما بردار بنے گا کہ نافرمان بنے گا، مومن بنے گا کہ کافر بنے گا؟ یہ او دی ساری حالت نو جانن والا کون ہے؟ یار مزہ نہیں آ رہا، قادریاں دی محفل ہے، کون ہے؟ کون ہے؟ انہیں کیا انج کہہ لیا کر۔ ایک دن جو بچہ جا رہا سی اسے دیکھیا راستے سے اجدہا بیٹھا ہے، یا ایک روایت دے مطابق بہت بڑا شیر بیٹھا ہے جنگل دا، پرلے ادھر پریشان نے، ادھر والے ادھر پریشان نے، متبادل رستہ ہوئے کوئی نہ۔ بچے آکھیا آج چیک کرنے ہیں جادوگر سچا ہے یا بابا سچا ہے۔ انہیں ایک تیر پتھر چکیا، پتھر چک کے تو انہیں کہا یا اللہ یہ جادوگر سچا ہے تے بچ جائے، یہ او بابا خانقاہ والا سچا ہے تے شیر مر جائے۔ انہاں اللہ دا نام لے کے جو ماریا پتھر تے او جڑا شیر سی او تھے ٹھیر ہو گیا۔ لوگاں کے آئے پیر لب گیا ہے، بچپن پیری مل گئی، لوگی دم کران پہ ہوندے نے، اسم اعظم بچے نے سکھ لیا، لوگی دم کران بچہ دم کرے تے وہ ٹھیک ہو جان۔ اس بادشاہ دا ایک وزیر انہا سی، ویسے ایماندار نہ دسو اس بادشاہ دا ایک کوئی انہا سی۔ اگلی گل تسی کرو میں گھر بھی جانا ہے تے جتے سارے انہے ہون، انہیاں نہ رلیا تے سارا چکا۔ ایک اللہ انہوں پتہ لگا بھی ایک پیرے بچہ ہے دم کردہ ہے تے انہیں ٹھیک ہو جاندے نے۔ وہ گیا ہو سا کیا میں وزیران نظرانہ لے میں ٹھیک کر، ہو سا کیا ایک شرط کریں گا کہ وزیر نو جا کے میرا بادشاہ نو جا کے میرا نام نہیں دسنا، ہو سا کہ نہیں دستا۔ جدو گیا بادشاہ دے دربارے اکھاں ٹھیک ہو سکا ہے وزیر صاحب تو کی تو ٹھیک ہو جائے؟ پہلے تو تھوڑے جی گل بات چھپائی، آخر کارون دسنا پہ انہیں کہا جی فلاں جگہ تے بچہ بیٹھا ہے وہ دم کرتا ہے تے بندہ ٹھیک ہو جاندہ ہے۔ انہیں کہا جاؤ بچے نے بلا کے لے آؤ۔ جو تو بچہ پیش ہویا تو ہو سکے اچھا تو جادو کے بڑا کامیاب ہو گیا اگے لنگ گئے ہیں، ہو سکے جادو وچ نہیں لنگیا ایمان وچ لنگ گیا۔ اے رنگ میں نو جادو دی وجہ تو نہیں لگے، اے جو کچھ اللہ نے منو عطا کیتا ہے اے اللہ دے نا دیاں برکتانے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ میرے معزز سامعین اللہ دے نام وچ بڑیاں برکتانے، اللہ دا نام لئیے بگڑیاں بڑھ جاندیاں نے، اللہ دا نام لئیے شفاواں مل جاندیاں نے، اللہ دا نام لئیے روزی وچ اضافہ ہو جاندہ ہے، اللہ دا نام لئیے پریشانیاں دور ہو جاندیاں نے، اللہ دا نام لئیے فتوحات دے دروازے کھل جاندے نے، اللہ دا نام لئیے اولاد دیاں نعمتاں مل جاندیاں نے، اللہ دا نام لئیے گھرو جائیے تے گھر دیاں حفاظتاں ہو جاندیاں نے، اللہ دا نام لے کے مسجد تے آئیے تے فرشتے سلام کر دینے، اللہ دا نام لئیے تے دل نو سکون مل دائے۔ یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔
اللہ دا نام لئیے بگڑی بڑھ جاندی ہے اللہ دا نام لئیے تے کسے میدان وچ اللہ دا نام لین والا شکست نہیں کھاندا کیونکہ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا اس دا نام پکارن والا کسی میدان نہیں ہر دا کیونکہ میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے اللہ جڑے اچھی سبحان اللہ کرے دی بگڑی ہر جگہ بن جائے میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے بس یکفیکہم اللہ علیہ اللہ بکافٍ عبدا کوئی زبان خالی نہ روے میرے نال اچھی پڑے میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے سوئی قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے زمانہ روٹھ جائے مجھے کچھ پرواہ نہیں حافظ کیوں میری عزت بچانے کو خدا کا نام اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو ذرا اچھی بولو میری عزت بچانے کو اس نے کیا میں جادو وچ کامل نہیں بنیا میں اللہ والے دی صحبت وچ رہ کے اے مینوں کمال ملے آئے مینوں اللہ پاک والوں اسم اعظم دا عمل ملے آئے اس آکھیا بچیا گل سنتے نو یہ نہیں دینا دی مولتے مینوں ایک قبول نہیں کہ تو اللہ دا نام لویں میں پھانسی لا دیاں گا میں جلا دیاں گا میں ٹکڑے کر دیاں گا اس آکھیا جو مرضی کر لے پر اللہ دے نا دیاں لذتاں مینوں نصیب ہو گئیاں نے ہن جو مرضی ہو جائے پر میں اللہ اللہ کرنی نہیں چھڑنی تسی بھی کہہ دو اسی بھی اللہ اللہ کرنی اللہ اللہ چش نہیں آئی اللہ اللہ سارے مولویوں نے پیرا خلافتہ دے چھڑیاں میں اللہ اللہ کرتا تھا کہ کوئی کسی نے میرے تے بھی رحم آ جائے سارے ادھر مولوی آؤ بھی خلافت لے جاؤ آؤ بھی خلافت لے جاؤ یقین جانو پیرا حضرت جی یہ خلافتہ بنیا نے جو بندے ٹافیاں بنیا میں نے کسی خلافت نہیں دی حالانکہ اللہ اللہ ہی موتی کردہ تے میں انہا بزرگان دی خلافت دا مطمئنی نہیں میں انہا بزرگان دی صرف برول دیکھی جاننا مسکرا کے یہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی 4 دفعہ کہہ دو اللہ اللہ اتنا بڑا حال ہے کہ اللہ دا نام لے دیا شرف پہ کر دیو ذرا ایک اشارہ کر کے 4 دفعہ کہنا ہے اللہ ماشاءاللہ خدا سلامت رکھے آخر کار اس بچے نے کیا تنو تڑی جانا لا جو کر نہیں کر لے سی موت تو ڈرن والے کوئی نہیں
اس بلایا ایک فوج دا دستہ کہن لگے لے جاؤ اس بچے نو پہاڑ دی چوٹی تے اچھے پہاڑ تو دھکا مارو تھلے آندیاں تک ٹکڑے ٹکڑے ہو جاوے لے گیا فوج دا دستہ انہوں پہاڑ دی چوٹی تے جدو پہاڑ دی چوٹی تے بچہ چڑھیا دھکا مارن لگے دل تے ہتھ رکھی بچے نے اوتھے کال ملائی اللہ میں انج نہیں مرنا میں موراں گا تے انقلاب برپا کر کے مراں گا اللہ میری مدد کر بس آیا زلزلہ سارے فوجی تھلے بچے دی بلے بلے او بچہ پھر بادشاہ دے دربار السلام علیکم جی وہ کہا تو مریا نہیں وہ کہا نہیں کہ کیوں نے ماریا ہی نہیں موت و حیات دا مالک ہی آنکھوں نہ یار اللہ ہے موت و حیات دا مالک ہی اللہ ہے تے کلہ ہے موت و حیات دا مالک ہی اللہ ہے اللہ اکبر موسیٰ کیا اور سخت فوجی بلاؤ پولیس والے بڑا کو تکڑا جیا تھانے دار بلایا انہیں کہا تھارا تھانا کٹھا کر انہوں کشتی وچ بٹھا تے سمندر وچ لے جا جتے چنگا گہرا پانی ہوئے چک کے سمندر ادمارو ڈب جائے گا لے گئے کشتی وچ جدو بالکل درمیان پہنچے اس بچے پھر آکھیا اللہ میں انجوی نہیں مرنا میری مدد کر آیا ہلارا دمادم مستقل اندر سارے سمندر کے اندر بچے نے پھر کشتی نو مارے جبو تے بادشاہ کے دربار سلام علیکم جی وہ تا کیا ہوئے تو مریا نہیں دبی ہے آگ جگر کی بجھی تو نہیں مریا نہیں تو وہ تا کیا نہیں کیوں انہیں مارے یا نہیں اس تا کیا ان گری جان بھی چھڑے گا بچے نے کہا بالکل چھڑاں گا پرنج کر پورا مجمع لا پوری ملک جلان کر بڑے چھوٹے بچے بڑے عورتاں کٹھیاں کر مینوں کھجور دے درخت چڑھا پھر کمان وچ تیر پا پھر او دے وچ میرے اللہ دا نام لے کے تیر چلا میں مر جاواں گا او سکھیا ٹھیک ہے یار جان ہی چھڈانی ہے نا انہوں پچھلی گل دا پتہ نہیں سی میرا بیڑا غرق ہو جانا ہے پورا اجتماع کٹا ہو گیا بچے نو اچھی جگہ کھجور دے درخت چڑھایا تیر وچ کمان وچ تیر پایا اللہ دا نام لے کے مشرق بادشاہ نے تیر چلایا بچے دی کن پٹی تے لگا فستو بے رب الکعبہ کہہ کے بچہ زمین تے گریا جتنا اجتماع کھڑا سی انہیں کہا لعنت کریے بادشاہ تو کا دا رب ہے تیرے آنکھیں نہ سمندر ڈوب جائے تیرے آنکھیں نہ پہاڑ تے مر جائے آخر کم تے بچے دا رب بھی آیا ہے لہذا آمنا اسی اس بچے دے رب تے ایمان لے آندہ ہے تو کوڑا ہے اس بچے دا رب سچا ہے ہو سکیا بچہ میرے نل سیاسی چال چل گیا میرا بیڑا غرق کر گیا آخر کار انہیں خندقاں کھدائیاں خندقاں کھدوا کی اگ جلوائی تے اعلان کیتا جیڑا رب رب کرے گا جیڑا اللہ اللہ کرے گا جیڑا اس غلام دے رب دا نام لوے گا انہوں جلا کے خاک بنا دیتا جائے گا خندقاں جل رہیاں نے چکے تے آگے وچ سٹے سڑ دے جا رہے نے تے اللہ اللہ کر دے جا رہے نے دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں آخر کار عورت بچے نو دودھ پلا رہی سی اسا کیا کوئی عزت بچاؤ یار کوئی تے میری ربوبیت دا اقرار کرے سارے بچے دے رب نال ہو گئے نے انہاں کہا پہلے بچہ کھوو جدو بچہ سٹاں گے تے عورت ڈگمگا جائے گی کیونکہ ماں جو ہوئی تے ماں
کمزور دل ہوندی ہے ماں جان دیندی ہے پر بچے نو تتی واہ بھی نہیں لگن دیندی اس وقت کہ بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں سبھی دکھ اٹھاتی ہے ماں میں کیا ہوں مجھے بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ پڑھ کے سنایا تھا ماں نے جنہ گھراں وچ ماں نہیں ہوندی انہاں دے ویڑے چھاں نہیں ہوندی پتر باویں جان بھی منگن ماواں کولو نہ نہیں ہوندی اللہ نے ماں کو عظمت کمال دی ماں کی دعا بے مصیبت بھی ٹال دی رسول نے ماں کی اس طرح مثال دی کہ جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی اللہ جنہ دیا ماواں نے زندگیاں برکت دے جنہ دیا ٹر گئیاں جنت اعلیٰ جگہ عطا فرما دے میرے معزز سامین بچہ یا بچی کھویا تے کھو کے آگ وچ سٹیا تے ماں نے تھوڑا جیا دل وچ سوچیا اتو مولانا غلام سرور صاحب تو ہدیہ دے رہے ہیں ماں نے میں مجھے تو مصروف ہوں گا پھر گل کر لینا پر میری گل سے ماں نے سوچیا کہ اتو میں انہوں من لینیاں بچوں میں اینی دیر نو بچہ آگ وچ پہنچ کے آکھن لگا اماں تکیہ نہ کری آگ نہیں پھلاں دی سیجے اماں تکیہ نہ کری اتو ہور تے وچو ہور نہ ہووی اے مومنہ دی شان نہیں مومن کہندے انہوں نے جو دل وچ ہووے او زبان تے ہووے جو زبان وچ ہووے او دل وچ ہووے اللہ دی قسمیں آج دا مومن اوہی ہوندا ہے جڑا دل وچ رکھے او زبان تے رکھے آج دا مومن ہووے جو زبان تے ہووے او دل وچ ہووے دوغلا مومن نہیں ہوندا پر مومن او ہووے جنہوں امیر المومنین کہندے نے امام المتقین کہندے نے انہوں قاتل المشرقین کہندے نے انہوں علی کہندے نے شیر جلی کہندے نے حق دا ولی کہندے نے نبی دا ویر کہندے نے روشن ضمیر کہندے نے صحابہ دا مشیر کہندے نے تے سنی انہوں اپنا پیر کہندے نے حضرت علی آکھو واہ علی جی صدقے توڑے لوگاں ہی نہیں جائے علی یاد کرایا واہ تو گئے ہو آکھو ذرا علی والا بولے علی والا بولے مزہ نہیں آیا اینی اچھی کہے کہ پتہ لگ جائے اصلی علی دے وارث جاگ رہنے واہ علی آکھو واہ علی علی او ہوئے یہ دے نل پڑھ دیئے او دے پچھے پڑھ دائے ابو بکر نل بڑی پچھے پڑھی عمر نل بڑی پچھے پڑھی عثمان نل بڑی پچھے پڑھی اما تقیہ نہ کری آجا دیکھنے میں آگئے حقیقت میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں انہاں پکڑے عورت نوی آگ دے بچ ہون جڑی گل میں پوری تمہید بنی ہے تاڑیاں مارن لگ پہ سارے بادشاہ دے ہواری تے نوکر تے چمچے تے کڑچے اور رب نو منو سڑ گئے ہو جل گئے ہو اللہ فرماتا نہیں سڑے ہن تواڈی واری ہے خندقاں جو اگ نکلی پائے انہاں دے پیچھے گئی اگے اگے ظالم دے پیچھے پیچھے اے نیتنیاہو کتیا کمینیا اے ٹرمپ تیرا ان قریب لگ جانے جمپ اے یہود و نصارہ کے بے ایمان پٹھو انشاءاللہ یہ جو تم نے آگ لگائی ہے یہ ان قریب تمہارے گھروں کو پہنچے گی لا
یہودی رہیں گے نہ عیسائی رہیں گے نہ ان کے ٹوٹ رہیں گے، رہے گا تو قرآن رہے گا یا محمد کا فرمان رہے گا یا مسلمان رہے گا۔ کہو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ اللہ دے قرآن نے سچ فرمایا ہے، سارے ادیان تے اسلام نے غالب ہو کے رہنا ہے، میرے محمد دی شریعت نے غالب ہو کے رہنا ہے۔ آج نہیں تے کل فلسطین بھی آزاد ہوئے گا، کشمیر بھی آزاد ہوئے گا، مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، انشاءاللہ محمدی پرچم لہرائے گا، کفر بھاگ جائے گا، اسلام چھا جائے گا۔ اگر میں نے سچ کہا ہے تو ذرا سجا بازو کھڑا کر کے کہو انشاءاللہ، پھر کہو انشاءاللہ، پھر کہو انشاءاللہ۔ اے وہاں نہیں جا سکتے، یہاں ان کے حق میں ہاتھ تو کھڑے کر سکتے ہو نا، کہو انشاءاللہ۔ بچوں کا خون رنگ لائے گا، ماؤں کا خون رنگ لائے گا، بہنوں کا خون رنگ لائے گا، جوانوں کا خون رنگ لائے گا، بوڑھوں کا خون رنگ لائے گا، اور انشاءاللہ لائے گا۔ اللہ ہماری جد و جہد کو قبول فرمائے گا اور فلسطین آزاد ہو۔ بیت المقدس یہودیاں دا نہیں، اے مسلمانہ دا ہے، انہوں سب تو پہلے فتح کرن والا کون؟ آنکھو عمر تک شیر سنانا کو عمر دی یاد ہے، بلکل میں مکا رہے ہیں گل، پتہ دستار بندی بھی ہونی ہے، عشاء بھی پڑھنی ہے کہ پڑھ چکے؟ چلو کوئی نہیں، تہجد لے کٹھی پڑھا، اسی کدی کدی رلا کے پڑھنی ہوں یہ روز تھوڑا، نہیں نہیں انشاءاللہ میں گل ختم کر لگا۔ یہ وہ عمر تھا جس نے بغیر لڑائی کے یہودیوں نے، ان کے راہبوں نے، مربیوں نے حضرت عمر کے وجود کو دیکھ کر بیت المقدس کی چابیاں بغیر لڑائی کے 2-4 منٹ صرف، حضرت عمر جا رہے ہیں، 1 میل غلام سوار، 1 میل آقا سوار، 1 میل دونوں پیدل دے سواری نو سکھ، جدو بیت المقدس دا آخری میل آیا نا، اس لئے غلام دی سواری دا تے حضرت عمر دے پیدل چلن دا بابا۔ غلام کہندہ ہے حضرت جی میری خیر ہے، سامنے دشمن آئے کھڑے نے، تسی سوار ہو جاؤ میں پیدل چلیں گا، میں دشمن جو مرضی کہن، اللہ نے منو عادل بنایا ہے، میں عدل والا جھنڈا لہراواں گا، میں پیدل چل کے دکھاواں گا۔ حضرت عمر پیدل پہ چل دینے، غلام سوار ہے، یہودی پوچھتے نے مسلمانانوں تہاڈا امیر اوے جڑا سوار ہے، کہن لگا نہیں نہیں نہیں، ساڈا امیر اوے جدے ہاتھ وچ اونٹ دی مہارے، اے عمر جرارے جڑا من لے بیڑا پارے۔ انہاں تورات کھولی، کہنے لگے ایک نشانی پوری ہو گئی، ساڑھی تورات لکھی ہے جڑا حکمران آئے گا مدینے چوں، وہ پیدل چلے گا، غلام سوار ہوئے گا۔ اگے آکے کہنے حضرت عمر تھوڑا جا ہور چلے، آپ دے پیراں چوں ایک جتی ٹوٹ گئی، ایک پائی ہوئی ہے، ایک ہاتھ وچے۔ فیروز بٹوالے ہو، یہ سارے نہیں توجہ ہوئے تو ایک جملہ کما، ویسے سامنے یہودی ہونا تے جتی عمر ہاتھ چی رکھ دا سا، تو انہوں میری سمجھ نہیں ہے میں کیا کیا جائے، سامنے یہودی ہونا تے پولا عمر ہاتھ چی رکھ دا سی، اے ہمیں نہیں ڈر دے شیطان عمر تو وہ دے پولے تو ڈر دے نے، جتی عمر نے ہاتھ چی پڑی تھی، تے
تے جدوں دی اسی جُتی چھڈی ہے نا ساڈے تے کافر غالب آ گئے نے تے جدوں تک جُتی پھڑ کے پھینٹی لاندے رہن نا صحابہ کافراں دی صحابہ پھینٹی لاندے رہن صحابہ جدوں بھی پھینٹی لائی ہے نا لائی کافراں دی ہے تے صحابہ تے دشمن جدوں بھی کیوں ہوئے نے نا ہوئے کافر ہی نے تو انہوں کڑی پریشانی میں کوئی فیروز وٹوان دی گل کی تھی میں گل کی تھی بیت المقدس تے یہودیاں دی تسی ایک دوسرے کوڑیاں مار دے ہو بھئی صحابہ جدوں بھی لڑے نے کافراں نال اور کافر جدوں بھی لڑے نے جاؤ پوچھو بارو کافر جدوں بھی لڑے نے صحابہ نہ لڑے نے یا صحابہ والے نہ لڑے نے لیکن غالب یا صحابہ رہے نے یا صحابہ والے رہے نے انہاں کہ دوجی نشانی پوری ہو گئی پولا ہاتھ میں دوئے گا اگے آئے کہنے لگے امیر المومنین کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو گئے تورات کھولی ایک ٹاکی دو ٹاکیاں تین ٹاکیاں چار پانچ 13 14 15 کہنے لگے امیر المومنین باقی نشانیاں پوریاں نے تیرا قد بھی تورات لکھیا ہویا ہے تیری داڑھی دا سٹیل بھی تورات لکھیا ہویا ہے تیرے پیدل چلن دا سٹیل بھی تورات لکھیا ہویا ہے تیری ہاتھی جتی دا سٹیل بھی سڑی تورات لکھیا ہویا ہے پر تورات 17 ٹاکیاں نے تیرے وجود تے 15 ٹاکیاں نے حضرت عمر نے عید کر کے بازو چکے ایک ادلی بغل وچ لگی ہوئی سی دوجی اس بغل وچ لگی ہوئی سی فرمایا گن لاؤ 17 نے یہودیاں نو عمر دیاں مارا نے صحابہ والیاں دیاں بہارا نے جنت دیاں قطارا نے انہاں کسی لڑتے نہیں چلو یار دیکھو آج میں شعر کم پڑھے نہیں قرآن زیادہ پڑھے ہے تو کہنو ہوگا دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں کٹ دل وچ بغض تے کینے نو حضرت جی مزہ نہ آوے نا جی تے بالکل دستار بندی واپس کٹ دل وچ بغض تے کینے نو ادب اداب دے نیڑے کٹ دل وچ بغض تے کینے نو ادب اداب دے نیڑے جے تو مومن بڑھنا چاہنا ہے آ جا اصحاب دے نیڑے جنت سہرب دی اس راٹھ نواب دے نیڑے تیرے ول شل سارے کٹ دے سی آ عمر خطاب دے نیڑے تیرے ول شل سارے کٹ دے سی آ عمر خطاب دے نیڑے حضرت عمر دے دور دے اندر نہر دی خدائی شروع ہوئی ایک جگہ تے اس بچے دی قبر سی جدا نام حضرت عبداللہ بن تامر سی جدی وجہ دے اتو انہیں ظالم نے مارے سی جدو حضرت عبداللہ دی قبر ملی تے آپ دی قبر وچو آپ دا جسم ملیا تے انہوں نے دیکھیا جتے تیر لگا سی آپ نے اتے ہاتھ رکھ لیا سی سینکڑا سال بعد قبر وچوں عبداللہ بن تامر دا ہاتھ ہٹایا تے خون جاری ہو گیا ہوڑ من لے شہید زندہ ہوندے نے اگ لگ گئی نکل کے او نہ دے اگے اگے او سارے فوجیاں نو اگ ساڑیا جڑا بادشاہ سی اللہ نے کیا ہوکا کے مار نسا نسا کے مار آگ پھر ہولی ہولی ساڑ دی گئی کیونکہ اللہ پھر کہیں دیا نو جلدی موت نہیں دیندہ
اللہ انہوں نے چوڑ چوڑ کے مار دے ذلیل کر کر کے مار دے اے موت منگ دے نے تے موت نہیں آؤں دی کیونکہ میں ماڑا بندہ میں نا نہیں لینا انج دے ساڑھے ملک جی گزرے نے موت منگ دے سی تے موت نہیں سی آؤں انج دے گزرے نے ظالم ہوتا ہے اللہ ڈھیل دیتا ہے جنہ بچ ربی کلا شدید جب پکڑتا ہے تو پھر تڑپا کے مارتا ہے اگ لگی ساڑتی کولے ہندہ سمندر جاڑ گیا تے ختم ہویا رب نے کیا اس بادشاہ دا نام کوئی نہیں لوے گا عبداللہ بن تعمیر دا نام آج بھی فیروز بٹیاں دے حضرت قاری غلام سرور شعیب صاحب دے ادارت لیا جا رہے ہیں کیوں دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں میرا دل کردہ میں سارا شعر پڑھا پر ٹائم نہیں ایمیں ٹائم ہے سارا مفت کھو رہے ہو ہری ہے شاخ تمنا جزاک اللہ حضرت سارا ٹائم توڑے ہری ہے شاخ تمنا سوچ لو کہ میں کی کہنا ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں ہری ہے شاخ تمنا وہ بندہ میرے نال بولے گا جڑا فلسطینیاں نال محبت کر دے ہری ہے شاخ تمنا ہری ہے شاخ تمنا ہری ہے شاخ تمنا شکر ایک بچے نو میری تقریر سمجھ آ گئی ہے ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے پر سر میدان مگر جھکی تو نہیں کٹی ہے پر سر میدان مگر جھکی تو نہیں حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا بڑے شوق سے گرتے ہیں بڑے شوق سے گرتے ہیں سمندر میں دریا لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا کیونکہ جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے بس اتنا تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے بس اتنا تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے آدمیش
کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں، تختہ دار پہ آئے تو اسے چوم لیا، ایسے دیدار بھی تاریخ نے کم دیکھے ہیں، گوارا کر نہیں سکتی میری شان مسلمانی کہ ہو غیر خدا کا آستان اور اپنی پیشانی، خدا والوں کی تکلیفیں بالآخر رنگ لاتی ہیں، ملا یوسف کو زندہ سے نکل کر تخت سلطانی، مصائب سے الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مصائب سے الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پہ اشک بہانا نہیں آتا، نظر جن کی ہوتی ہے مستقبل کے چہرے پر، انہیں ماضی کے افسانوں کو دہرانا نہیں آتا۔ جو سبحان اللہ کہو تے پیر حسین احمد مدنی دا ایک شعر پڑھ کے گل ختم کراں۔ کراچی دی دینا ہاتھ عدالت ہی کھڑے سن تے کہندے سن کھلونا سمجھ کر، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان علماء دیوبند، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی، فلسطینیوں سے رشتہ کیا، فلسطینیوں سے رشتہ کیا، بار والوں کچھ نہیں ہوتا، فلسطینیوں کی حق میں ہاتھ کھڑا کرو، اندر والے بار والے جن کو خدا نے ہاتھ دیے، خدا فالج نہ کرے، کینسر نہ کرے، شوگر نہ کرے، وہ ہاتھ کھڑا کرے، اب نعرہ لگاؤ۔ فلسطینیوں سے رشتہ کیا، فلسطینیوں سے رشتہ کیا، فلسطین کی آزادی تک، فلسطین کی آزادی تک، فلسطین، اسرائیل، فلسطین، کھلونا اسرائیل سمجھ کر، شکریہ شاہ کڑھایا جائے، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کی فوجوں پہ کفر کے فتوے ہم نے سردار گائے ہوئے ہیں، ہم نے سردار۔ آخری جملہ تو شاءاللہ کسی تاخیر خراب نہ ہوئے، فلسطین دے شہداء کہہ رہے نے خون دے کر سینچا تجس گلشن کو، خون دے کر سینچا تجس گلشن کو، اب اس کے پھل پکنے کو آئے ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، 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 تاجدار ختم نبوت، دو دفعہ زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، عظمت قرآن، عظمت اسلام، فلسطینیوں سے رشتہ کیا، فلسطینیوں سے رشتہ کیا، کشمیریوں سے رشتہ کیا، پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا،
اسلام، دینی مدارس، دینی مدارس، نعرہ تکبیر۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔